تم نہ کچھ غم کرو میرے بیٹا، کیا ہوا گر جلا تیرا جھولا، دوں گی لوری میں گو رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، تیر گردن پہ تیری لگا ہے، کیا سچ ہے جو میں نے سنا ہے، ماں کر رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، جنگ میدان میں کی سب نے پیارے، پر نہ دیکھے گئے یہ نظارے، کیا کیا یا جو لشکر رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، جب نہ پاؤں گی پہلو میں تجھ کو نیند بیٹا نہ آئے گی مجھ کو، سو سکو گے نہ تم بھی بچھڑ کر رات ہو اصغر، کتنا پر ہول ہے یہ بیاباں، خوف و دہشت ہے کتنی نمایاں، نہیں میرے دلبر رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، کیا خبر رات ملک، کیا خبر رات ملک نے سب انیس شہ کربلائی، جائیں جنت میں یہ نوحہ پڑھ کر رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، در سے دیتی تھی آواز مادر، نعرہ صلوات، یہ چالو ہے کہ نہیں؟
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد آمین۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات۔ عزیزان، جہاں اس کی بہت سے احسانات ہیں، وہاں ایک بڑا احسان اور رضاخانوں کے ایک بہت بڑا کرم یہ بھی ہے کہ یہاں سے ہمیں علم، کوئی بھی خطیب کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمیں مل جاتی، اور یہ عرض کروں کہ ساری باتیں سنی سنائی ہیں، بس انداز اپنا اپنا ہے، اور اس کے ترجمہ کرنے سے فرش ہوئے لوگ اس کے ترجمے تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سماعتیں اس سے آشنا ہوتی ہیں۔ انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لا اسألکم ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، اور اگر پھر بھی آپ کے یہ کہنے کے باوجود بھی یہ وزید ہیں، مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ ہم اجر رسالت دے کے مانیں گے، تو ان سے کہیے کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، کہ ہمارا رسالت تو بس یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ اجر رسالت بس یہ ہے۔ دیکھیے، ابتدائے تقریر میں ایک جملہ کہہ دوں، اللہ کرے کہ میں پہنچا دوں، آپ پہنچ جائیں، کہ اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ اجر رسالت بس یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے، او بولو بابا، محبت کرو۔ اجر رسالت، دیکھیے میں مجلس چھوڑ کے اور ممبر سے اتروں، اور ظاہر اترنا، اور جو بھی اور ہی نہیں کیا آپ نے، جو بھی مجھ سے مشاہدہ ہے اسے میں مجھے مجلس کا نظرانہ دیجیے، اجر خطابت دیجیے، تو ظاہر ہے اسے کہنے کا حق ہے کہ ہم نے آپ کو بلایا کب تھا جو آپ ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ارے کہاں بیٹھے ہو بابا، کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، ہم نے آپ کو بلایا کب تھا جو مانگوں؟ میں نے تو دیکھا کہ آپ بہت مسکرا کے سن رہے تھے، کہ مسکرانا میرا اخلاق تھا۔ توجہ کیجیے گا، یہ مسکراہٹیں، یہ تبسم، یہ میرا اخلاق تھا۔ دیکھیے بات ہونٹوں تک ٹھیک ہے، جیب پر تھوڑی جانے دوں گا، لیکن کچھ کہہ رہا ہوں، من کے نہیں اجر خطابت دیجیے۔ تو
بلایا کرتا جو آپ ہم سے مانگ رہے ہیں. اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ اجر رسالت بس یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. جب آمنہ کے بیٹے اور عبداللہ کے لال نے ہم سے اجر رسالت مانگا تو مجھ جیسے گنہگار کو ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہنے کا حق ہے اے میرے حبیب آپ ہم سے اجر رسالت مانگ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو رسول تھوڑی بنایا تھا. کہاں بیٹھے ہو بابا؟ دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں آمنہ کے لال کو ہم سے اجر رسالت مانگنے کا حق ہی نہیں ہے. دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں. اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ اجر رسالت تو اجر رسالت بس یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے تو رسول کو ہم سے اجر رسالت مانگنے کا حق کب ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو بنایا نہیں اور ہم تو نہ بناتے ہیں نہ کسی بنے ہوئے کو مانتے ہیں. توجہ کیجئے گا اب کچھ کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ نہ ہم بناتے وہ بول نہ کسی بنے ہوئے کو، اس لیے کہ ہمیں بنانا آتا ہی نہیں. کچھ کہہ دیا بابا. اے میرے حبیب ان سے کہیے اجر رسالت بس یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے تو اجر رسالت آمنہ کے لال مانگنے کا حق ہی نہیں ہے، مگر مانگا تو توجہ کیجیے مگر مانگا بھئی قرآن کہہ رہا تو مانگا. توجہ کیجیے گا. اور جب ایک ڈیلیگیشن ایک وقت ایک گروہ، تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک وقت خاتم النبیین کے دولت قدے پہ پہنچا، دق الباب کی آمنہ کا لال سرتاج انبیاء در دولت پہ آیا. کون؟ کا ہم ہیں. اب کچھ چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. کہا پریشانی کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب آپ نے زحمتیں بہت اٹھائی ہیں. اٹھائی نہیں، آپ نے دی ہیں. توجہ کیجئے. آپ نے مشقتیں بہت اٹھائی ہیں، آپ نے تکالیف بہت برداشت کیا، پھر چاہتے کیا ہو؟ کہ آپ نے ہم لوگ حیوان تھے. بھائی جملہ سنیے گا، اگر ضائع کیا تو بھیا مجھے تکلیف ہوگی. ہم حیوان تھے، آپ نے ہم حیوانوں کو انسان بنایا، پھر ہم انسانوں کو مسلمان بنایا، پھر ہم مسلمانوں میں کسی کو سلمان بنایا، اور پھر اسی ماحول میں کچھ کہہ رہا ہوں بابا کیونکہ یہ منزل ہے. ایک سلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر، توجہ کیجئے گا. یہ ہے شان اللہ قسم ہے. ہم حیوانوں کو انسان بنایا، پھر ہم انسانوں کو مسلمان بنایا، اب اسی میں سے کسی کو سلمان بنایا. آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ ہم تے ہوں. وہ ان کل کے بھیکموں سے مانگے کیا؟ کچھ کہہ رہا ہوں بابا قبلہ، کچھ کہہ رہا ہوں قبلہ. ان کل کے بھیک منگوں سے مانگے کیا؟ اما کھجوروں سے پیٹ بھرنے والے. ہم کچھ دینا، ہم رسول ہیں کہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے کہ عجیب لوگ ہیں کہ نہیں. ہم دینا چاہتے ہیں، کچھ کہیے. اب رسول تو وہ ہے کہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. لبھائے نبوت پر سکوت ہے. سناٹوں کو سردار ملائک حضرت جبرائیل نے توڑا. اے میرے حبیب اگر یہ اس بات پر مصر ہیں کہ اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، یہ نہیں دے پائیں گے. لہذا ان سے ایسی آسان چیز مانگو جسے یہ دے سکیں. کہ یہ نہیں جسے اگر مازاللہ خاکم بدہن زبان سرخ ہو جائے، اگر زر و جواہرات مانگ لیے جاتے تو ممکن ہے ایم جی روڈ والے دے دیتے، کنڈو والے نہ دے پاتے. دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی چیز مانگتے یہاں والے دیتے. غریبوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے.
ہائے 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 کچھ کہہ رہا ہوں بابا ایک سلوات پڑھ دو نا عظمت محبت پر عجیب منزل ہے عزیزان گرامی اے میرے حبیب ان سے کئی قرابت داروں سے محبت کرو محبت کرو اما ایک بات بتائیں آپ کہ محبت کوئی مانگنے کی چیز ہے اما کہاں بیٹھے ہو بابا محبت کوئی مانگنے کی چیز ہے کوئی محبت مانگنے کی چیز ہے توجہ مگر اجر رسالت اللہ نے کہلوایا کہ اجر رسالت بس یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو دیکھیے ایک بات کہہ دوں قبلہ تشریف لے آئے ظفر صاحب بھی بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ میں مجلس دیکھیے علماء اخلاق نے محبتوں کے لکھے ہیں درجے 6 کتنے 6 علماء اخلاق نے محبت کے درجات کتنے لکھے ہیں کہ یہ محبتوں کے درجات 6 ہیں دیکھیے مودت ذہن میں رکھیے گا محبت پہلا درجہ ہے میلان پہلا درجہ ہے بولتے رہو بابا ایسے نہیں چلے گا میلان دوسرا درجہ ہے رجحان دوسرا درجہ ہے رجحان تیسرا درجہ ہے دلچسپی ہم نے ایک انجانے شخص کو اننون پرسن کو دیکھا انجانے آدمی کو وہ بیٹھا ہوا ہے شادی شدہ ہے کہ کنواں ہے کہ بچے کتنے ہیں فلیٹ میں رہتا ہے کھولی میں رہتا ہے اسکوٹر پہ آیا کار میں آیا مزاج کیا ہے طبیعت کیا ہے ذہن کیا ہے خیال کیا ہے سوچ کیا ہے فکر کیا ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں بھائی بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا اللہ قسم بس ہماری طبیعت مائل ہو گئی اس کی طرف اب ہم کنی کاٹ کے اس کو نیچے سے نگاہیں بچا کے دیکھ رہے ہیں نظریں بچا بچا کے اسے نیچے دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ طبیعت مائل ہو ابھی نام کا بھی نہیں معلوم ابھی انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا پریچے بھی نہیں ہوا مگر ہماری طبیعت مائل ہو گئی تو یہ پہلی سٹیج ہے محبت کی فرسٹ سٹیج ہماری طبیعت ہو گئی طبیعت کا میلان بڑھا تو دوسری سٹیج ہے رجحان ہمارا مکمل رجحان پیدا ہو گیا پہلے طبیعت مائل ہوئی اور پھر وہ بول بابا رجحان پیدا ہو گیا جب رجحان پیدا ہو گیا جب رجحان نے ترقی کی تو تیسری منزل ہے پہلے طبیعت مائل ہوئی پھر رجحان پیدا ہوا پھر دلچسپی لینے لگے دلچسپیوں میں اضافہ ہوا تو ہمیں اس سے محبت ہو گئی اب وہ ملتا ہے دالچا ہم لوگ ساتھ کھاتے ہیں ایک تھالے میں ڈھونڈتی رہتی ہیں نگاہیں اس کی توجہ کیجئے گا پہلے طبیعت مائل ہوئی پھر رجحان ہوا پھر دلچسپی ہوئی پھر محبت ہو گئی محبت کے بالوں پر آئے محبت نے اڑنا شروع کیا تو ہمیں اس سے عشق ہو گیا محبت نے اڑنا شروع کیا تو ہمیں اس سے عشق ہے پانچویں منزل عشق ہے اب وہ نہیں ملتا تو اچھا نہیں لگتا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھیڑ میں بھی اکیلے ہیں کیوں وہ نہ ہو تو ہم اداس بکھرے رہتے ہیں مایوس سے رہتے ہیں ہماری آنکھیں کہ کچھ ڈھونڈتی رہتی ہیں اس لیے کہ ہمیں اس سے عشق ہو گیا عشق جب اپنے عالم معراج پر پہنچا تو ہمیں جنون ہو گیا چھٹی سٹیج ہمیں جنون ہو گیا
اب دیوار پہ بھی دیکھتے ہیں تو ٹائلز کے پیچھے اس کی تصویر نظر آتی ہے. ہائے ہائے توجہ کیجیے. آئینے کے سامنے کنگا ہم کرتے ہیں, تصویر اس, یہ کیا ہے؟ اوہو جنون. توجہ کیجیے گا, یہ ہے, یہ علماء اخلاق نے محبت کے, اب توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قدر, یہ محبت کے کتنے درجے لکھے؟ 6. میلان, او بولو بابا, رجحان, تیسری منزل دلچسپی, چوتھی منزل محبت, پانچویں منزل عشق, چھٹی منزل کہ یہ محبتوں کے 6 جذبے جہاں تھک کے بیٹھ جائیں اور وہاں دیا کی بھیک مانگے, وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے. آئے توجہ کیجئے گا, کچھ کہہ رہا ہوں بابا, کچھ کہہ دیا بات بھائی. ایک سلوات پڑھو نا عظمت میں اہل بیت پر, توجہ کیجئے گا. یا علی محبت. اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کریں. اللہ کے حبیب, محبت کو مانگنے کی چیز ہے. توجہ کیجئے جی, محبت تو ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے, اور رسول کہہ رہے محبت کیجئے. توجہ کیجئے گا. ایک جملہ کہہ دوں, اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا, بہت ٹائم چلا جائے اس وقت. اے میرے بھی ان سے کہیے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو, اور محبت ہو جاتی ہے, محبت کی نہیں جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب نے اجر رسالت نہیں مانگا تھا. کچھ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اجر رسالت مانگنے جب اس میٹنگ میں ہم ہوتے جنہیں انہیں رسول بنایا گیا. نہیں غور کیا بابا ہے کہ اس میٹنگ میں ہم بھی ہوتے کہ جس میں انہیں میٹنگ نے رسول نہیں بنایا, انہیں کسی جلسے نے خاتم النبیین نہیں بنایا, یہ تو وہاں سے آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ عبداللہ کے جائے کو ہم سے اجر رسالت مانگنے کا حق تو ہے نہیں, مانگ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم نے بنایا نہیں. مگر مانگ نہیں سکتے مگر مانگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجر رسالت نہیں تھا. یہ اجر, دیکھیں جملہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی قدر, یہ اجر رسالت نہیں تھا. اس لیے کہ ہم گنہگاروں کو یقین ہے, ہم گنہگار ہیں, آپ نہیں میں گنہگار ہوں, مگر مجھے ہزاروں لاکھوں گناہوں کے باوجود بھی یقین ہے کہ جب حشر کا بازار سجا ہوا ہوگا, میں اپنے دامن کو پھیلا کے کسی کو آواز دوں گا, میری آواز پہ وہ آئے گا, میری مدد کرے گا, میری مدد کرے گا. مدد کس بنیاد پر کرے گا؟ کہ یہ اجر شفاعت جو دیا تھا. توجہ کیجئے گا, عظیم منزل. ایک سلوات پڑھو نا عظمت اہل بیت پر, یہ اجر شفاعت جو دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر رسالت نہیں, اجر شفاعت ہے. اب جس نے پیمنٹ کر دیا, جس نے اجر شفاعت دے دیا, یہ امام باڑہ نہیں ہے صرف بابا, یہاں اجر شفاعت دیا جاتا ہے. اجر شفاعت دیا جاتا ہے, اجر رسالت دیا جاتا ہے. ایک بات اور کہہ دوں, قبلہ تشریف فرمائیں. دیکھیں لفظ محبت خود عربی ہے, لفظ محبت عربی ہے. حب, محب, محبوب, یہ سب عربی کے لفظ ہیں. مگر آیت میں یہ نہیں ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ. غور ہی نہیں کیا بابا آپ نے. اے میرے حبیب ان سے کہیے قرابت داروں, لفظ کیا ہے؟ مودت. اس کا مطلب یہ کہ محبت اور مودت میں کچھ فرق ہے. عربی زبان بہت براڈ ہے بھائی, میں ایک لفظ کے 70 معنی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی فرق ضرور ہے, ورنہ ڈائریکٹ لفظ آتی محبت کی, اے میرے حبیب محبت ہے ہی نہیں.
یہ تو چونکہ اردو لینگویج تنگ دامہ ہے، اس کا دامن اردو کا زبان کا تنگ ہے، نیرو ہے، ہم مجبوریوں کے تحت مودت کا ترجمہ محبت کرتے ہیں، ورنہ محبت اور ہے، مودت اور ہے، محبت اور ہے، مودت۔ اوے بیٹا میری طرف توجہ دے میرے لال، صلوات پڑھو عظمت مجلس پر۔ ورنہ محبت عربی ہے، لیکن آیت میں یہ محبت لفظ ہی نہیں، لفظ کیا ہے؟ لفظ مودت آتا ہے کہ محبت الگ ہے، مودت الگ ہے۔ خدا کے حبیب نے مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی۔ توجہ رکھیے گا، ایک اہم میسج ہے جو آپ کی خدمت میں کنوے کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی، اس لیے کہ محبت وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں بابا ہے، دیکھیں محبتوں کا ایک چہرہ نہیں ہوتا، محبتوں کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کسی سے ایک چائے پینے کی خاطر انسان پورے گھر کی خیریت پوچھتا ہے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے تو میں کیا کروں؟ مقصد کیا ہے؟ اونلی ون کپ ٹی۔ خالہ کیسی ہیں؟ بچوں کی پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے؟ ابے تجھ سے مطلب تو فیس دے گا کیا؟ خیریت پورے محلے کی پوچھے گا اگر کھانا کھانا پڑ جائے۔ توجہ کی تو محبت جو ہے وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے۔ محبت کبھی مجبور ہے تو کبھی مختار، محبت کبھی محترم ہے تو کبھی منکسر المزاج، محبت کبھی شعلہ ہے تو کبھی شبنم، محبت کبھی دسمبر کی ٹھنڈ ہے تو کبھی جون کی گرمی، محبت کبھی گلاب ہے تو کبھی اس کے پڑوس میں رہنے والے کانٹے۔ کچھ کہہ رہا ہوں بابا محبت کبھی بزرگ ہے تو کبھی چھوٹی، محبتوں کے موسم وقت کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، محبتوں کا ایک چہرہ نہیں ہوتا۔ ہم ٹھاٹ سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، شری حضرت مودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 56 انچ کا سینہ لیے ہوئے کرسی پہ بیٹھے تھے۔ اب جو آ رہا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، مگر ایک صاحب آئے، ان کے احترام میں ہم کھڑے ہو گئے، لوگوں کو تحقیق کی کہ مولوی صاحب کسی کے احترام میں نہیں اٹھے، اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہو؟ کہ یہ عید پہ لفافہ دیتا ہے۔ یہ بھی محبت ہے؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے بابا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ محبتوں کا ایک چہرہ تو نہیں ہوتا، محبتوں کے ہزاروں موسم ہیں۔ محبت کبھی فریب ہے تو کبھی مکاری ہے، کبھی خود غرضی ہے، کبھی خود غرضی ہے، محبت میں چمچہ گیری بھی ہے۔ ہائے کہاں بیٹھے ہو بابا ہے؟ محبت میں چمچہ گیری بھی ہے، محبت میں چاپلوسی بھی ہے، محبت میں خوشامد بھی ہے۔ کسی شخص سے ہم کو 5000 روپے قرض لینا تھا، خدا کی قسم ایک ہفتے ہم نے اس سے اتنی محبتوں کا اظہار کیا کہ اس کا کلیجہ پھٹے اور ہم گھس جائیں۔ قرضہ کتنا چاہیے؟ اور ادھر سنڈے کو ہمیں قرضہ ملا، اور منڈے کو اگر دکھائی بھی دے جائے تو ہم کائیں کاٹ کے نکل جاتے ہیں۔ ہائے رے میری محبت۔ دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں، تو محبت یہ بھی ہوتی ہے جو وقتاً فوقتاً جو وقت کی محتاج ہو اسے محبت کہتے ہیں۔ میں جملہ ضائع کر دیا بابا، وقت کی آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، کمل صاحب کل 10 بجے تشریف لائیے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ محبت ہے نا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں مومن پورہ میں رہتا ہوں، ادھر سے گزریں تو آئیے گا۔ کیوں آؤں؟ محبتوں میں واٹ وائی بھی ہوتا ہے، محبتوں میں چوں اور چرا بھی ہوتا ہے۔ جہاں واٹ وائی ہو اسے محبت کہتے ہیں۔ ہمیں کہاں بیٹھے ہو سمیر بابا، کچھ بولنا ہے؟ جہاں واٹ وائی ہو اسے محبت۔ پھر مودت کسے کہتے ہیں؟ میرا مولا اس گھرانے کا چھٹا علی تشریف فرما ہے،
ایک آیا, آنے والا آیا, چاہنے والے نے سلام کیا, مولا نے جواب سلام دیا. مولا سلام کا سلام, مولا آپ کا شیعوں کا مبارک. نہیں پہنچے بابا. اے مولا آپ کا شیعوں کا مبارک. کہا اچھا ہمارا شیعہ ہے. کہاں شیعوں کا, پھر اس جلتے ہوئے تندور میں کود جا. ہمارا سلوات پڑھ دو نا بابا, چھٹے امام کی عظمت پائے. اس جلتے ہوئے ہمارا شیعہ ہے. کہاں شیعوں کا, یہ جلتے ہوئے تندور میں کود جا. مولا کیوں؟ ارے کہاں بیٹھے ہو بابا؟ مولا ہمارا شمیم کچھ بولنا بابا, بہت گونگا بیٹھا ہے. ایک سلوات پڑھ دو نا عظمت مجلس پر. مولا آپ کا شیعہ ہوں. دیکھیں شیعوں میں ایک پورا فرقہ پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں نیازی فرقہ. کون سا فرقہ ہے؟ جو نیاز میں آگے آگے رہتا ہے. بس کچھ کہہ رہا ہوں, اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا زیادہ, ممکن ہے کسی کو برا لگ جائے. اب برا بھی لگ جائے گا میرا کیا کر لے گا بھائی. ایک سلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر, توجہ کیجئے گا. مولا سلام سلام, آپ کا شیعہ ہوں. کہا اچھا اگر شیعہ تو تندور میں. مولا کیوں؟ دیکھیں وائی آیا کہ نہیں, جہاں واٹ وائی آ جائے وہاں محبت ہوتی ہے. اے مولا جل جاؤں گا, اے مولا راکھ ہو جاؤں گا, اے مولا شعلے بھڑک رہے ہیں. اس لیے کہ جس کے دل و دماغ میں اہل بیت کی محبت کے شعلے نہ بھڑکیں وہ ایسی باتیں کرتا ہے. اے مولا جل جاؤں گا, مر جاؤں گا, شعلے بھڑک رہے ہیں. ابھی کہتا کیا؟ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. اب مولا کہتے ہیں کود جا, مولا کہتے ہیں کود جا, مولانا نہیں. مولا کہتے ہیں مولا کیوں؟ جہاں محبتوں میں ہائے ہائے کیوں, وہ تو زندہ رہا, محبت مر گئی. وہ تو زندہ رہا, محبت مر گئی. اس لیے کہ محبتوں کے کفن کو کیوں کہتے ہیں؟ محبتوں کے کفن کو واٹ اور وائی کہتے ہیں. مولا کیوں؟ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سامنے سے عشق اہل بیت میں ڈوبا ہوا ایک اور شخص آیا. مولا سلام کا سلام, اے ہارون کا مولا کیا حکم ہے؟ کہ آگ میں کود جا. یہ نہیں کہا کہ کیوں. توجہ کیجئے, یہ نہیں کہا کہ کیوں. ڈھکن اٹھایا, تندور میں کود گیا, ڈھکن رکھا گیا, ڈھکن رکھا گیا. توجہ کیجئے, اس لیے کہ ہارون کو محبت نہیں تھی, مودت تھی. میرے کچھ کہہ رہا ہوں بابا. محبتوں میں واٹ وائی ہے مگر مودت میں واٹ وائی کی پرمیشن نہیں ہے. مودت میں واٹ اور وائی کی پرمیشن نہیں ہے. محبتوں میں تو جائز ہے, مودت میں حرام ہے. کوئی کہنے لگے صبح کی 2 رکعت کیوں ہے؟ ابے نتھو مجھے تو یہی شک ہے, تو کیوں ہے؟ تو کیوں ہے؟ ظہر کی 4 کیوں ہے؟ پڑھ لیا کر, کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ محبت میں واٹ بھائی مگر مودت پرمیشن نہیں دیتی. خدا کی قسم جب ہارون مکی سے کہا مولا سلام سلام, ہارون جلتے ہوئے تندور میں کو جاؤ. خدا کی قسم کسی روایت کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ ہارون مکی نے یہ کہا. مولا کیوں؟ اس لیے کہ محبت نہیں تھی, مودت تھی. جلتے ہوئے تندور میں کوجا, اوپر سے ڈھکن رکھا گیا. وہ جس کی محبتیں مرحوم تھیں, اس نے کہا مولا ذرا ڈھکن اٹھا کے تو دیکھیے, اب تو جل گیا ہوگا, اب تو مر گیا ہوگا, اب تو آگ میں آگ ہو گیا ہوگا.
मौला ने मुस्कुरा के कहा ढक्कन उठा के तू ही देख। कुछ कह रहा हूं बाबा, ढक्कन उठाए कि तू खुद देख। ढक्कन जो उठाया, तवज्जो जुमला रखिएगा, ढक्कन उठा के जो देखा तो शोलों के मुसल्ले पे बैठा हुआ इब्राहिम की तरह नमाज पढ़ रहा था। तवज्जो कीजिए, कुछ कह रहा हूं बाबा, मौला सलामत रखे। ए आली इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र आमना के लाल खातिमुन नबीन सरवर कायनात ने मोहब्बत नहीं मवद्दत मांगी है। ये मजलिस मजलिस नहीं है, मवद्दत है। ये नोहा नोहा नहीं है, इज़हार मवद्दत है। ये मरसिया मरसिया नहीं है, इज़हार मवद्दत है। ये जो न्यास तकसीम होती है ये मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। इसलिए कि नाम हुसैन पे दे रहे हैं, ये न्याज नहीं है, इसमें शफा है। तवज्जो कीजिए। बस मैंने अपनी इंशाल्लाह कल को वक्त पर तशरीफ लाइएगा। पहली दफ़ा मौला सलामत रखे आपको भी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे आएंगे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ियात तो गुजारिशात के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। मवद्दत, ये अलम का उठाना, ये मिंबर को बोसा देना, ये सब क्या है? मवद्दत है। इस मवद्दत पे कुछ छिचोरे एतराज़ करते हैं, कुछ छिचोरे। अखलाक भाई ये लफ्ज़ कल याद दिलाइएगा, इसे कल एक्सप्लेन हैं कौन। नज़्म भी हो जाएगी, है एतराज़। सबकी अपनी अपनी मवद्दतों के इजहार का तरीक़ा है, इसलिए कि शरीयत इस्लामिया और पैगम्बर ने इस इजहार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। माशाल्लाह इतने सारे मोमिनीन बैठे हुए हैं, मंजिल मसायब में कुछ आहिस्ता सिसकियाँ लेके रोएंगे, कुछ चीख मार के रोते हैं, इसलिए कि किसी तरीक़े का पाबंद नहीं बनाया। वरना सब एक सगरिया होता, सबकी एक सी नशिस्तें होती, कब कब जैसे हत्तल इम्कान हत्तल मकदूर अपनी मवद्दतों को मोहब्बतों के नजराने पेश कर सको, बारगाह रिसालत में पेश करना। ये आंसू, खुदा की कसम आंखों से बहने वाले आंसू कायनात की सबसे बड़ी तस्बीह है। ये फर्श मजलिस दुनिया का सबसे बड़ा मुसल्ला है। और एक जुमला कह के अपनी गुफ्तगू उसको में, खुदा की कसम इस मजलिस का निचोड़ है इस जुमले में, अल्लाह कसम इसे ज़ाय मत जाने देना। हमसे पूछते हो कि मवद्दत पेश करने वालों की शान क्या है? अमा खुदा की कसम हम मवद्दत करने वालों की इससे बड़ी शान क्या होगी कि हम जमीन पर बैठ के अर्श वालों को बुला लेते हैं। तवज्जो कीजिए, कुछ कह रहा हूँ क़िबला, इससे बड़ा हमारा मर्तबा क्या होगा? ए आली कुछ कह दिया है, ये इससे बड़ी हमारी शान क्या होगी कि हम फर्श पर बैठते हैं, अर्श वाले आ जाते हैं। लेकिन जुमला कहूँगा कि मैं जहाँ जहाँ भी मजलिसें होती हैं, आप भी जाते हैं, मैं भी पढ़ने जाता रहता हूँ इधर उधर, मैं देखता हूँ कि जो बानी मजलिस है वो परेशान सा रहता है। बहुत जगह मैंने देखा है बानी मजलिस जो मजलिस करा वो परेशान सा कभी कभी रहता है। मैंने पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? तो बानी मजलिस की बस एक ही परेशानी होती है, बस एक परेशानी कि जो मजलिस में आए उसे कोई परेशानी ना हो। गौर ही नहीं किया आपने? बानी मजलिस की एक ख्वाहिश होती है कि जो फर्श मजलिस पे आए उसे कोई परेशानी ना हो, उसे प्यास लगे तो पानी मौजूद, उसे गर्मी लगे तो पंखे चल रहे हैं, उसके बैठने के लिए साफ सुथरी जगह हो। गिरिया कीजिएगा, रोने में बुखल ना कीजिएगा। जो गमे हुसैन में रो भी नहीं सकता उससे तो बड़ा कोई कंजूसी नहीं होता। कुछ कह रहा हूं मेरे लिए,
سنیے گا، بس مختصر سی روایت پڑھوں گا، حق مجلس ادا ہوگا. دیکھیں میں نے 2 جملے کہے اور سب کی آنکھیں بھیگ گئی. غم حسین کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے. پانچویں امام باخر العلوم کا دولت کدا ہے اور ذکر کربلا ہو رہا ہے. پانچویں امام فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے، ایک خطیب ہے جو مجلس پڑھ رہا ہے، سب رو رہے سب رو رہے. پانچویں امام کی آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کا دریا بہہ رہا ہے. مسلسل آنسوؤں کا دریا بہہ رہا ہے. مجلس منزل اختتام پر پہنچی. پانچویں امام نے سب کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز لگائی. کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اسے آواز دی، ابو بصیر یہاں آؤ، ابو بصیر ہمارے قریب آؤ. ابو بصیر ایک گوشے سے اٹھے، پانچویں امام کے قریب آئے. پانچویں امام کہتے ہیں، ابو بصیر، ابھی اس کربلا کے ذاکر نے میرے جد حسین کی پامال لاش کا ذکر کیا. ابو بصیر تو رویا نہیں؟ ہائے ہائے، اے ابو بصیر تو رویا نہیں؟ مولا میں رویا، اے مولا میں رویا. اے ابو بصیر، ابھی اس کربلا کے ذاکر نے ہمارے ششماہ سب سے ننھے شہید علی اصغر کا ذکر کیا. ابو بصیر تو رویا نہیں؟ اے مولا رویا، مولا رویا اور رویا. اے ابو بصیر، ابھی ذاکر نے قاسم کی پامال لاش کا ذکر کیا. ابو بصیر تم روئے نہیں؟ مولا میں بہت رویا. سنیے گا سنیے گا، اے ابو بصیر، ابھی ذاکر نے ہمارے علی اکبر، شہزادے علی اکبر کے زخمی سینے کا ذکر کیا. اے ابو بصیر تو رویا نہیں؟ اے مولا میں رویا، اے مولا میں رویا. اور یہ کہتے کہتے ابو بصیر کہتے مولا میں تو بہت رویا. مولا یہ دیکھیے میرا رومال، بھئی سن سکو تو سن لینا. اخلاق بھائی چیخ مار کے رونا خدا کی بھیا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اے مولا میں تو بہت رویا، مولا میں بہت رویا. ابو بصیر کہتے مولا میں بہت رویا. مولا یہ دیکھیے، یہ میرا رومال جو ہے آنسوؤں میں بھیگا ہوا ہے، یہ میرا رومال آنسوؤں میں تر ہے. ایک مرتبہ پانچویں امام کہتے ابو بصیر تو رویا؟ ہاں رویا. اے ابو بصیر مگر تیرے رونے کی آواز ہم نے نہیں سنی. اے ابو بصیر تیرے گریے کی آواز ہم نے نہیں سنی. اے ابو بصیر فرش مجلس پر بیٹھ کے چیخے مار مار کے رویا گا. کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین، آوازوں کے ساتھ گریہ کیا کر. فرش مجلس پر بیٹھنے والے مومنین دیکھو، تمہارے ایک بندنی ہے. ایک جملہ کہہ دوں اجازت؟ ایک جملہ. مولا سلامت رکھے، بہت آرام و چین و سکون سے بیٹھ کے اجر رسالت ادا کر رہے ہو نا. کوئی غم میں کوئی تکلیف نہ ہو، مگر نام حسین لینے میں کتنی تکلیف ہیں. جس کے کانوں کی لبوں سے لہو کے تازہ قطرے ٹپک رہے ہیں. اور صاحبان اولاد، اگر جملہ برداشت کر سکو تو کر لینا. جس کے پاؤں میں چھالے پڑ پڑ کے پھوٹ گئے، امام کہتے ہیں کہ جب میری بہن سکینہ عالم پیاس اور عالم تشنگی میں کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی، اے میرے سید بابا، اے میرے پردیسی بابا، ہائے ہائے، او میرے بابا، تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ ظالم اس بے دردی سے تماشا مارتا تھا کہ سکینہ غش کھا کے گر جاتی تھی. سن لیا نا آسانی سے. رو بیٹا رو، آوازیں کے ساتھ گریا کرو. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ سکینہ بس آخری فقرہ،
ظالم اس بے دردی سے تماچا مارتا تھا کہ سکینہ غش کھا کے گر جاتی تھی. اب سن سکو تو سن لینا. شمیم سننا میرے لال وزیر اللہ مولا سلامت رکھے سب کو عزاداروں کو. جب چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب غش سے افاقہ ہوتا تھا تو ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہتی تھی اے چچا عباس آ جا قوم الظالمین. خدایا ہماری ناسوں رومال جناب زہرا میں جگہ عطا فرما. خدایا اس مجلس کا واسطہ غم حسین یا اللہ اس مجلس کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں بھی علی کے شیعہ اجر رسالت ادا کرنے والے رہتے ہیں انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. علماء حق کا سایہ اور سرپرستی ہمارے سروں پر محفوظ رہو. دنیا میں جتنے دہشت گرد گروہ اور تنظیمیں پائی جاتی ہیں یا اللہ انہیں فنار فرما. خدایا دعاؤں میں اہم دعا یہ ہے کہ ہم جئیں تو حسین کے غم میں, دنیا سے جائے تو حسین یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. جہاں بھی پانی و مشک و علم کی بات چلی علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی. وفائے عشق و محبت کی کائنات چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی. دعائے فاطمہ زہرا علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی کی, جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی. یا عباس وہ ایک مشک جو کوثر سمیٹ کر نکلی لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی. وہ ایک مشک جو کوثر سمیٹ کر نکلی لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی. تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے سمندر سمیٹ کر نکلی. جو ایک ضرب سے سمیٹ کر نکلی. ذات پانی کی ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی. یا سکینہ بی بی کے صدقے علی کے لال سلام. جری شکی اسد شیر ذوالجلال سلام. وفا کی آخری حد کے ماہ کمال سلام. نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال. تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی, تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی.
حمایت شہ مظلوم میں پناہ عباس، تبات و جرت و انتہا عباس، جناب زینب بے کس کا آسرا عباس، لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس، لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس، ہماری تشنہ ہے فرات پانی کی، حیات پیاسوں کی ٹھہری وفات پانی کی، حمایت شہ مظلوم میں پناہ عباس، تبات و جرت و غیرت کی انتہا عباس، جناب زینب بے کس کا آسرا عباس، لب فرات فقط عباس، ہماری تشنہ لبی ہے فرات پانی کی، حیات پیاسوں کی ٹھہری وفات پانی کی، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچوں پہ سکینہ نے، ہر تماچوں پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، بھائی 7:45 بجے مجلس چالو ہو جائے گی، اعلان کر دے، آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، حاضر جناب کل مجلس 7:45 بجے چالو ہو جائے گی، آپ سب ٹائم پر آ جانا بس۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ہے ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو،
چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، ہر تماچوں پہ سکینہ نے، ہر تماچوں پہ سکینہ نے پکارا بابا، آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا